ایسی کیسی بات ہے بھائی, سمجھانے کے لیے ذرا اگزامپل تو دے, کوئی واقعہ تو بتائیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں ایمان کا, کہ آپ ایمان کیسا لائے. آپ ایک جگہ غلام تھے اور خدمت کرتے تھے, اور ان کا جو آقا تھا بڑا ظالم تھا, اسلام سے پہلے بھی, اسلام لانے سے پہلے بھی. اب اسلام, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام کا واقعہ دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے کہ یہ دیدار اور کردار کیسا آئے گا. پہلی چیز کیا ہے, نشانیاں بتاتے ہیں. اگر ہم نے اپنے بیٹے کو سدھارنا ہے, ہم نے اپنی بیوی کو سدھارنا ہے, ہم نے اپنی اولاد کو سدھارنا ہے, ہمارے ماں باپ کو سدھارنا ہے, تو کردار چاہیے. اپنے اندر ایمان ہو اور ہمارا کردار ہوگا, ہمارا جتنا اچھا کردار ہوگا وہ نصیحت قبول کریں گے. جہالت کے ساتھ کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا, جہالت کے ساتھ کوئی بات قبول نہیں ہوتی. کردار صحیح ہونا چاہیے. اب کردار دیکھیں, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں کیسی بتاتے ہیں اس کی اگزامپل بھی دیکھیں, اور مصیبتوں میں راحتوں میں دلی سکون کیسا ہوتا یہ دیکھیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں باتیں یہاں پر مل رہی ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا بڑا بدماش تھا, بہت ستاتا تھا, تنگ کرتا تھا. ابھی آپ اسلام نہیں لائے, ابھی آپ کا اسلام کا واقعہ پہلے سنیں, کیسا اسلام قبول کرے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. ایک دن بخار آ گیا, بہت بخار تھا. بخار میں کیا ہوتا ہے پتہ ہی ہے نا, باڈی پین ہوتا ہے, کام نہیں کر سکتے, کمزوری ہو جاتی ہے. تو آپ نے اس ٹائم پہ جو بھی دوائی تھی دوائی کھائی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اپنے واقعہ اسلام لانے کا واقعہ سنا رہے, کیسا اسلام لے کے آئے. بخار کی دوائی جو بھی تھی اس زمانے میں کھا کے آپ بلینکٹ, جو بھی بلینکٹ تھی اوڑھنے کی, اس ٹائم پہ جو بھی بلینکٹ تھی, آج کے نام کی بلینکٹ کہہ رہا ہوں, اوڑھنے کے لیے جو تھی وہ آپ نے اوڑھ کے سو رہے. اب آقا آ کے دیکھا کہ چکی پیسنا تھا, آٹا بنانا تھا, کام کرنا تھا بہت سارے, انہوں سو رہے. اس نے آ کے بڑی بے رحمی کے ساتھ چادر کھینچا, آپ کو جو ہے نا ظلم کیا آپ کے اوپر, اور کہا کہ تم جو ہے نا چادر اوڑھ کے سو رہے ہو. اب تم, سردی کا موسم تھا, بہت کڑاکی کی سردی. اس نے کہا کہ اب تم باہر بغیر شرٹ کے, بغیر کرتے کے باہر تم اب یہ آٹا پیسو گے سردی میں, بخار میں. ظلم کر کے آپ کو باہر نکالا اور چکی ادھر لے کے گیا, بولا کہ آٹا پیسو ادھر باہر, کڑاکے کی سردی, آسمان کے نیچے. اب آپ بخار میں, بولا کہ یہ شروع ہو گیا ہے, اب صبح تک یہ پورا آٹا پیسے جانا. ٹاسک دے کے چلا گیا. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب دیکھیں جس طرح سے بھی پکارے انہوں نے رب کو پکارا, اپنے رب کو پکارا. ابھی اسلام نہیں لائے, بولے جو کائنات کو بنانے والا, ہر کوئی مانتا ہے معبود ہے, کوئی غلط مانتا ہے, کوئی صحیح مانتا ہے. معبود کا تو ہر کوئی مانتا ہے. کوئی بتوں کو معبود مانتے تھے پہلے, کوئی دوسری چیزوں کو معبود مانتے تھے. تو معبود تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع ہے رب کی طرف. اے رب, اگر تو رب ہے تو دیکھ میں کیسی پریشانی ہے. کیا غلام کی کوئی زندگی نہیں ہوتی؟ کیا غلام انسان نہیں ہے؟ تو نے جو ہمیں پیدا کیا تو پھر ہم تیری مخلوق نہیں ہے؟ اب اس طرح سے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نا شکایت چل رہی ہے, اپنے دلوں کے حال بتا رہے ہیں, اپنی تکلیفیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات. اب یہ تکلیفیں چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی طرف بھیجا. دیکھو آپ, جب بندہ دل سے پکارتا ہے تو دل سے جب کوشش کرتے ہیں تو اللہ بھی مل جاتے ہیں, رسول اللہ بھی مل جاتے ہیں. اب جب یہ دعا چل رہی تھی آپس میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ کی, اور کام چل رہا تھا, تکلیف میں, بیمار ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اور آپ نہیں جانتے تھے کہ تو گھر میں رہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہے, نبوت کا اعلان کرے, کچھ نہیں معلوم تھا. گھر میں رہتے تھے, کام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا پرابلم ہے, کیسے ہو. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کو بہت غصہ تھا, پہلے آقا ستایا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پورا غصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتار دیا. یہ بولنے کی باتیں ہیں, یہ پوچھنے کی باتیں ہیں, کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا. غلام کی زندگی نہیں ہوتی, غلام کو کوئی مدد نہیں کرتا. آپ کیا کر رہے ہیں پوچھنے کے لیے. انہوں نے جو بھی بولنا تھا پورا غصہ نکال دیا. جب غصہ نکال دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے. کچھ نہیں بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کردار دیکھیں, اگر ہمارے سامنے اگر ہماری بیوی تھوڑی آواز سے بات کرے تو ہم سمجھتے کہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہم تو اس کا وہ حال کرتے کہ کبھی زندگی میں ہمارے آواز سے بات نہیں کرنا. یہ جہالت ہے. کیا اس کو حق نہیں ہے آواز سے بات کرنے کا؟ ہاں, بیوی آواز سے بات نہ کرے
یہ اس کی بدتمیزی ہے، وہ اس کا پرابلم. اگر کسی وجہ سے پینک ہو کے اگر اس نے چلانا شروع کر دیا یا پکارا کر دیا تو انہیں تو پتہ نہیں ان کی جو ہے نا کون سی عزت نفس کو تکلیف ہو جاتی کہ بہت بڑا ہنگامہ کریٹ ہوا تھا ہمارے. تو کردار دیکھیں آپ، کردار، دیدار ہوگا پھر کردار ہوگا تبھی لوگ بات سنتے ہیں آپ کی، لوگ بات سنتے ہیں ہماری. ہمارا کردار جہالت سے بنا ہوا ہے، کوئی نہیں سنتے، نہ بیوی سنتی، نہ بچے سنتے، نہ کوئی سنتے. جہالت کا کردار نہیں چلتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب دے دیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری باتیں سنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اور غصہ آیا، بولے دیکھا میں نے بتایا تھا نا، یہی بات ہوتی ہے، تقریر کرنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، مگر جو ہے نا کسی کی مدد کرنا آسان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے، کچھ نہیں بولا. واپس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جا کے دودھ لے کے آئے گرم گرم اور کچھ لے کے آئے، کھجور لے کے آئے، دودھ اور کھجور لے کے پھر واپس آئے. آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم گرم دودھ اور کھجور دے کے بولا کہ بلال تم اندر جاؤ اور تم سو جاؤ. بولے یہ کون پیسیں گے؟ بولے محمد الرسول اللہ پیسیں گے آج. سوچو آپ، کردار دیکھو. بیوی کو بولے بیگم تمہاری طبیعت خراب ہے، سو جاؤ، میں پکا لیتا ہوں آج تمہاری طبیعت خراب ہے، برتن دھو لیتا ہوں میں آج. برتن کیسا نہیں دھلے بتاؤ میرے کو، ہنگامہ مچایا تھا. جہالت، جاہل انسان. کیوں اس کے اندر جہالت ہے؟ ایمان نہیں ہے، کردار نہیں ہے اس کے اندر، دیدار نہیں ہے، کردار نہیں ہے. یہ جہالت کی وجہ، اس کے اندر اسلام نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، احسان نہیں ہے. اس کے کو احساس نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا، اللہ تعالیٰ احسان بتائے تو احسان کو نہ جانا نہ دیکھا، اسی لیے جہالت ہے. ماں باپ کچھ بولے، ماں باپ کے اوپر کتے کی طرح بھوک رہا ہے، تو ماں باپ کے اوپر جو بھوک رہا ہے جہالت ہے، کردار ہے اس میں، جہالت ہے. بیوی کے اوپر بھوک رہا ہے، بچوں کے اوپر بھوک رہا ہے، باس ہے تو امپلائیز کے اوپر بھوک رہا ہے، یہ جہالت ہے سارا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لے کے آئے، کھجور لے کے آئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ بولے آپ جا کے آرام کرو، یہ میں آپ کا کام کر دوں گا. دو عالم کے آقا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا یہ مقام ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ جو محبوب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ایک غلام کی مدد کر رہے. آپ گئے، آپ جا کے سو گئے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بخار تھا، بہت طبیعت خراب تھی، آپ آرام سے سو گئے. ساری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکی پہ آٹا پیسے. سوچو، ساری رات. یہ کردار ہے، دیدار اور کردار. ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کرتے یہ بات، اپنی بیوی کے لیے نہیں کرتے، اپنے بچوں کے لیے نہیں کرتے، کیونکہ بڑی بڑی باتیں ہم آپ کو معلوم ہے. یہ واقعہ بھی معلوم ہے، یہ واقعہ بھی معلوم ہے. وہ واقعہ معلوم کر کے کیا کر لیے تم؟ واقعہ معلوم، یہ بھی معلوم. ابلیس کو بھی بہت معلوم تھا، بے ادب تھا، کردار خراب تھا اس کا. کیا معلوم ہے اس کو؟ بہت کچھ معلوم تھا اس کو. تو کیا کیا؟ سجدہ نہیں کیا، اکڑا رہا. یہ معلوم سے اکڑ گئے. میرے کو معلوم، اکڑے رہو. ابلیس کی جو ہے نا طریقے پہ چل رہے ہیں. معلوم نہیں، معلوم سے کیا حاصل کرے، کیا نصیحت حاصل کرے، کیا ایمان سیکھے، کیا احسان ہے، کیا دیکھے اللہ تعالیٰ. جانے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، یہ جانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پہنچانے والے. دیکھیں اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے ہیں، کردار میں تقویٰ ہے. ہاں تو پھر معلوم ہے، معلوم کامیاب ہے. پھر وہ خالی بولنا ہے، زبان سے بولنا اسلام ہے، مگر دل سے تصدیق کرنا اور روح سے دیکھنا اور کردار سے عمل کر کے تقویٰ ثابت کرنا، یہ پورا مکمل دین ہے. یہ دیدار اور کردار ہے، یہ ایمان ہے. خالی معلوم کیا معلوم بول کر جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کر کے، لوگوں کو جو ہے نا میرے کو یہ بھی معلوم، آگے بڑھنے، خود بھی نہیں بڑھ رہے، دوسروں کو بھی نہیں بڑھنے تھے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کرنے چلے. پھر دوسرے دن آقا آیا، دیکھا پورا ہو گیا. انہوں نے بولا دوسرے دن بھی تم یہی کرو گے. دوسرے دن بھی اسی ایسی کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر رات میں پھر دودھ لے کر، کھجور لے کر پھر آ گئے. پھر دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے بلال آپ جا کے آرام کرو، آپ کی طبیعت خراب ہے، یہ آپ کا کام میں کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس رہے ہیں پوری رات. کس کے لیے؟ اے غلام. اس دور میں غلام کی اور عورت کی کوئی ویلیو نہیں، زیرو ویلیو تھی، عورت کی اور غلام کی. نبی کریم، عورتیں
عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے عورتوں کو یہ مقام ملا ہے کہ اگر ماں ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ماں کا یہ کردار ہو گیا. بیوی کا بڑا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں آپ دیکھیں امہات المومنین کے ساتھ کیسا کردار ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلاس سے پانی پی رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا پانی لے کے بولے نہیں عائشہ وہی گلاس دو، وہی پانی دو جو آپ جسے پی رہی ہو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی گلاس وہی پانی لے کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم نے کس جگہ سے پیا ہے؟ دیکھا آپ نے یہ کیا ہے؟ یہ بیویوں کے ساتھ ہمدردی، مہربانی. ماں کے ساتھ، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیسا ماں کے ساتھ آواز سے بات کر سکتے ہیں؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. تو یہ ہم معلوم حدیث پڑھے تھے بچپن میں، ہمیں 40 پڑھے تھے، معلوم ہو گیا. اس کو دل میں بٹھائے، اس کو دیکھے. ماں کے قدموں کے نیچے جنت دکھتی نہیں دکھتی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں، مٹھی دکھتی ہمارے کو. ماں کے قدموں کے نیچے جنت دکھنا ہمارے کو. تو اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ دیدار اور کردار. دیکھنا ماں کے قدموں کے نیچے جنت دکھنا. باپ تو ہمارے کو جو ہے نا مصیبت دکھتا. باپ مصیبت کیوں دکھ رہا؟ باپ جنت کا دروازہ کیوں نہیں دکھ رہا؟ خالی ان حدیث پڑھ لیے بس، پڑھ لے کے حلق سے نہیں اتری. باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے. تو والد کو دیکھے تو جنت کا دروازہ دکھنا. والد کہیں کو نہیں دکھ رہا. والد پریشانی کو دکھ رہی. والد کو دیکھو تو والد پریشانی دکھتی اپنے. ماں کو دیکھو تو ماں مصیبت دکھتی. بیوی کو دیکھو تو بیوی مصیبت دکھ رہی. بچوں کو دیکھو تو بچے سب سے بیزار ہیں. تم سب سے بیزار نہیں ہو، تم اپنے آپ سے بیزار ہو، کیونکہ تمہارے اندر کفر ہے، شرک ہے، نفاق. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن پوری رات، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ ریئل واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے یہ کہ کیسا لوگوں کو دین پہنچا رہے ہیں. دین کی دعوت نہیں دی ابھی دعوت نہیں دی، محنت کر رہے ہیں کردار سے. آپ کردار دکھائیں، لوگ خود ہی چلتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے. دیدار ہوگا تو کردار ہوگا. دیدار ہو، دیکھیں یہ کہ اللہ حاجی دروازے دیکھ لینا چاہیے. جاننا، ماننا، جاننا، دیکھنا. زبان سے بولے مان لیے، دل سے تصدیق ہونا جان لیے، اور روح سے دیکھ لیں گے. تو جب دیدار ہوگا تب کردار ہوگا. پھر جب دیدار اور کردار ہوگا لوگ چلے چلے آئیں گے اسلام کی، آپ کی بات سنیں گے، چلے چلے آئیں گے. تیسرے دن آقا نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو وہی سزا دی کہ بھائی سردی میں کڑاکے کی سردی ہوگی اور اس میں آسمان کے نیچے بغیر شرٹ کے بغیر کرتے کے یہ پیسنا ہے. یہ اتنا ٹارگٹ دے دیا، اتنا پیسنا ہے، آٹا نکالنا چکی میں پیسنا ہے. تیسرے دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لے کے کھجور لے کے آیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ لے جا کے 3 دن میں بخار کم ہو جاتا ہے. جو بخار کی ضرورت ہے 3 دن میں صحت ہو جاتی ہے. جب تیسرے دن صبح میں صحت ہوگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کردار میں نے آپ کا دیکھا ہے، جو رحم آپ نے مجھ پہ کیا ہے، جو مہربانی آپ پہ کی ہے، یہ اللہ کے رسولوں کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ نے گواہی دی، ایمان قبول کر لیا. اب ایمان قبول کرنے کے بعد اب استقامت دیکھیں. جب دیدار ہوگا تو کردار ہوگا. تو کردار میں کیا ہوگا؟ کردار میں اچھے اخلاق ہوں گے. کردار میں کیا ہوگا؟ ہم خود دین پہ استقامت ہوگی. کردار یہ ہے کہ ہم دین پہ استقامت ہونا ہماری. ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، لوگوں کو پڑھ رہے، خود نہیں پڑھ رہے نمازیں، دوسروں کو پڑھ رہے نمازیں پڑھ رہے. ہم نہیں کر رہے دوسروں کو پڑھ. کردار کیا ہے؟ ہم خود دین پہ استقامت. ہم استقامت لیں گے تو لوگ خود ہی آپ کو دیکھ کے عمل کرنا شروع کریں. آپ کو دیکھ کے لوگ عمل کرنا شروع کریں.